بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، آئندہ الیکشن کے حوالے سے سیاسی جوڑ توڑ، اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات جاری ہیں۔ کہانی کیا چل رہی ہے اور نون لیگ کس کس کو اپنے جہاز میں بٹھانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں، بڑا کوئی انٹرسٹنگ کام چل رہا ہے استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، اور ساتھ ہی ایک اور بہت ہی دلچسپ کام ہوا ہے۔ جی، وہ ہے مولانا فضل الرحمان اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان ایک بڑا ہی عجیب و غریب میچ پڑ گیا۔ صحیح۔ اس میچ کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن آغاز میں ذرا بات کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا، میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا تھا۔ جی، جس وقت یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا اور استحکام پاکستان پارٹی بنی، اور اس کے بعد اس میں کتنا پوٹینشیل ہے، اس کے اوپر ایک کے بعد ایک تجزیے تبصرے آنا شروع ہوئے کہ اس کے ابھی 4 فیز آئیں گے، ایک ایسا گروپ بن رہا ہے جو بڑے بڑوں کو نت ڈال دے گا، ایک ایسا سیاسی دھڑا وجود میں آ رہا ہے جو پاور بروکر بن جائے گا، وہ جس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالے گا وہ حکومت بنا لے گا۔ بالکل۔ وہ اگر نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہو تو نون لیگ کی حکومت، وہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو تو پیپلز پارٹی کی حکومت۔ اس تمام وقت کے دوران ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، صحیح۔ اور استحکام پاکستان پارٹی کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی سیاسی اوقات نہیں ہے، نہ ان کے پاس جو ہے وہ پوٹینشیل ہے، نہ ان کے پاس نظریہ ہے۔ اس وقت پاکستان کی جو پولیٹکس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس کو پورا ہی نہیں کرتے۔ وہ پورا کریں گے تو ان کا تو اس میں بہت سارے جو اینکرز، تجزیہ نگار، صحافی ہیں، وہ اپنا ظاہر ہے کہ کام کر رہے تھے، جو ان کا کام ٹاسک دیا گیا تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا طلعت حسین صاحب، جو علیم خان، جو کہ استحکام پاکستان پارٹی کے روح رواں، فنانسر اینڈ ایوری تھنگ، جہانگیر ترین، یہ پھر تنویر الیاس وغیرہ وغیرہ، تو علیم خان کے چینل میں وہ کرتے ہیں ملازمت۔ جی، ظاہر ہے کہ کچھ ملازمت کے تقاضے ہوتے ہیں اور پھر کچھ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ جو ملازمت اور محبت کی رسہ کشی ہے، یہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ صحیح۔ ظاہر ہے کہ وہ پھر اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ جی جی۔ تو جناب طلعت حسین صاحب نے ہم نیوز کے اوپر اپیئر ہوئے، اس کے مارننگ شو پہ، ان سے سیاسی سوالات کیے گئے مختلف، اور یہ 21 اکتوبر کے بعد کی بات ہے۔ بہت سارے معاملات پہ سوالات ہوئے ان سے۔ پھر ایک سوال یہ ہوا کہ آپ کے خیال میں اس وقت کون سی سیاسی جماعت ہے جس میں سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے، جس کے پاس سب سے اچھے امیدوار ہیں؟ اس پہ طلعت حسین صاحب نے کہا کہ اس وقت جو سب سے تگڑے امیدوار ہیں کسی سیاسی جماعت کے پاس، وہ استحکام پاکستان پارٹی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا، میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا، یہ مت سوچیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ان کے چینل میں ملازم ہوں یا وہ ہیلدی لوگ، ہاں، کہ میں وہاں پر جو ہے وہ نوکری کرتا ہوں۔ یہ واقعی بڑے پوٹینشیل ہے ان میں اور بڑے تگڑے امیدوار ہیں، یہ کہا طلعت حسین صاحب نے۔ میں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جن صاحب نے یہ کہا ہے کہ بڑے تگڑے امیدوار ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے، وہ ذرا خود اپنی فنگر ٹپس پہ گن کے کوئی 10 20 25 نام بتا دیں۔ 297 نشستیں ہیں جی جی، پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی، اور 141 ہیں قومی اسمبلی کی۔ جی، تو آپ چھوڑیں کہ ان دونوں کو ملا کے ان کا جو مجموعہ بنتا ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ 297 اور 20 لوگوں کے نام بتائیں۔ آپ 20 ایک لوگوں کے نام بتا دیں کہ کون سے تگڑے امیدوار ہیں جو آپ کے خیال میں جنہوں نے الٹ پلٹ کر دینا ہے سیاسی منظرنامہ اور جناب کھا پی جانا ہے، سب کو ہرا دینا ہے۔ لیکن دیکھیں نا، جب فوٹنگ آپ کی اسٹرانگ نہیں ہوتی، یا پھر آپ نے ملازمت اپنی پوری کر لی جو پی آر کرنی تھی، ظاہر ہے کہ اب پی آر کا کام بھی تو کرتے ہیں نا، تو وہ پی آر والا کام کر لیا، آگے آ گیا پھر جیو ٹی وی کے اوپر تبصرہ۔ ابھی ریسنٹلی، یہ تو پرانا تبصرہ تھا، ریسنٹلی جب یہ استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ، تو پھر جب وین اٹ کمز بٹوین نون لیگ اینڈ استحکام پاکستان پارٹی تو الٹیمیٹ چوائس بیکمز PMLN۔ جی، تو وہ ظاہر ہے کہ نون لیگ کے بھی تو مفادات ہیں نا، کہ ان کو بھی تو گائیڈنس فراہم کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہم صحافی کے ساتھ ساتھ ہم مشیر بھی ہیں، ہم نے مشاورت بھی فراہم کرنی ہے، ان کو گائیڈ بھی کرنا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کر لیں، یہ کر لیں، ایسے کر لیں، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ سبق آموز کہانیاں بھی ان کو سناتے ہیں۔ ان سے سوال ہوا، میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، بعد میں آپ کو نصرت جاوید صاحب کی بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ آڈیو جو ہے وہ سنواؤں گا۔ یہ طلعت حسین صاحب سے جب سوال ہوا،
سوال بھی سن لیں شہزاد اقبال نے کیا کیا جی، اور انہوں نے جواب بھی کیا دیا. اور اس استحکام پاکستان پارٹی جس کا وہ کہتے ہیں کہ ان کے سب سے تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے بارے میں وہی طلعت حسین صاحب، وہی استحکام پاکستان پارٹی، وہی تگڑے کینڈیڈیٹ، جب نون لیگ سے انہوں نے سیاسی بھیک کا مطالبہ کیا کہ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرو، تو طلعت حسین صاحب کیا فرماتے ہیں، یہ ذرا آپ دل کو تھام کے غور سے اس کو سنیں. نوٹ کر رہے تھے آئی پی پی کے حوالے سے ذرائع سے، وہ یہ تھے کہ 44 سیٹیں پنجاب میں مانگی ہے پنجاب اسمبلی میں، اور 20 قومی اسمبلی کی نشستیں آئی پی پی مانگنے جا رہی ہے نون لیگ سے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا حصہ آئی پی پی لینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، ثابت کرنا ہوگا کہ آپ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر ایک نئی پارٹی کے پلیٹ فارم سے نون کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے اپنی سیٹ جیت پائیں گے. جو نون لیگ کے اندر جو بحث چل رہی ہے وہ یہ کہ ہم حلقے تو خالی کر دیں گے، لیکن خالی کرنے کے بعد پتہ چلے کہ وہ بالکل خالی ہی رہ گئے ہیں. یعنی جہاں سے ہمارا اپنا بندہ جیت بھی سکتا تھا وہ بھی نہیں جیت پایا. جو بائی الیکشنز کا رزلٹ تھا نون لیگ کے جو خلاف گیا، اس کے اندر جو ایک نقطہ بڑا اہم تھا جو بار بار دہرایا گیا، اور آپ کے پروگرام میں بھی ہم نے سنا، ہمارے پروگرام سے بھی یہ نقطہ آیا کہ مسئلہ نون لیگ کے ووٹ بینک کا نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ ٹکٹ ان لوگوں کو دیے گئے تھے جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین تھے، جس کی وجہ سے نون لیگ کو وزن اٹھانا پڑا. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ استحکام پارٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ کتنا ووٹ کھینچ پائیں گے کہ نواز شریف سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ان کو جتوا پائے. تو نون لیگ اس بارے میں پریشان ہے، ویسے نمبر بہت لارج ہے. اور یہ بڑے جناب تگڑے کینڈیڈیٹ جن کو اب یہی طلعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نون لیگ کا ووٹ بھی اور اپنا ووٹ بھی ملا کے سیٹ جیت پائیں گے. جی، یعنی یہ ہے ان کی تگڑے کینڈیڈیٹس کی وقت، اوقات، سیاسی اوقات، کہ نون لیگ کا ووٹ بھی ملا لیں اور وہ خود تگڑے امیدوار، جو سب سے تگڑے امیدوار تھے طلعت حسین کے مطابق، وہ آپس میں ملا کے اپنی فورسز جوائن کرنے کے بعد بھی الیکشن جیتنے کی یقین دہانی نہیں کروا پا رہے. لہٰذا یہ نمبر بہت لارج ہے. اور اب نمبر جو ہے وہ تھوڑا سا اپ گریڈ ہو رہا ہے. ترین صاحب کم سیٹیں نہیں مانگ رہے. جی، ترین صاحب جو ہیں وہ ہنسا ان کا 36 سے کراس کر گیا ہے قومی اسمبلی کا. 40 کے قریب وہ قومی اسمبلی کی مانگ رہے ہیں سیٹس. پھر وہ چھوٹی سیٹس مانگ رہے ہیں. جی، اور ممکنہ طور پر گیم ان کی یہ ہے کہ علیم خان نے جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب بننا ہے. اور یہ بات وابڈا صاحب بہت پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ ایک بندہ جو کاروبار اچھا چلا سکتا ہے تو پھر ان کے خیال میں وہ صوبہ بھی اچھا چلا سکتا ہے. تو ایک کاروباری شخصیت کو جناب وہ دے دینا چاہیے. ڈھونڈیں جناب سب سے جو بہترین کاروباری شخصیت ہو، ملک اس کے حوالے کر دیں. پھر کوئی دیکھ لینا کہ کوئی جو سب سے اچھی کاروباری شخصیت ہو اس کے حوالے کر دیں. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس وقت نمبرز جو چل رہے ہیں اور کمیٹی بنی ہوئی ہے. میاں صاحب 15 سے 20 سیٹیں دینے پر راضی ہیں. اچھا، 15 سے 20 سیٹیں دینے کے اوپر وہ راضی ہیں. اس سے زیادہ وہ نہیں جا رہے. ان کے درمیان گھیم پھنسی ہوئی ہے. اور یہ جو میاں صاحب کا درمیان میں بیانات میں اچانک سختی آ جاتی ہے، احتساب والی سائڈ پہ ٹر پڑتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میاں صاحب کو جب کوئی کہے گا کہ یہ آپ دوبارہ پھر وہی بات کر رہے ہیں، آپ پھر اس طرف چل پڑیں کہ احتساب ہوگا اور ان کو پوچھا جانا چاہیے جنہوں نے مجھے نکالا تھا، جنہوں نے قوم کا ملک کا نقصان کیا. تو جب وہ مجھے یہ میسج پہنچائیں گے تو میں انہیں کہوں گا دیکھیں نا آپ بھی تو ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی لے لو، اس کو بھی لے لو، اس کو بھی ایڈجسٹ کرو، اس کو بھی ایڈجسٹ کرو. صحیح. میاں صاحب اس وقت سمجھوتوں سے بھرے ہوئے. ان کے یعنی کہ ایم کے ایم والا، ہم کیونکہ بار بار اس کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے. جی ڈی اے کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں آپ جے یو آئی ایف کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں، آپ ایم کے ایم کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں، آپ کاف لیگ کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں، آپ باپ پارٹی کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں، اب آپ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ. یعنی وہ عمران خان نے کہا تھا کہ وہ کے متعلق ہے نا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، ہاں، جنہیں اکٹھے ہونا جو میرا خلاف نہیں ہوا. اور میاں صاحب کہتے ہیں کوئی رہ تو نہیں گیا جسے میں نے ساتھ نہیں ملایا کہ بھی لے لو. آپ مقبولیت کے دعوے دار تھے. آپ کہانیاں تو ایسے سنا رہے تھے کہ جیسے آپ کمانڈ کرتے ہیں اتھارٹی آف 24 کروڑ پیپل، اور یہاں پر آپ اس طریقے سے اپنی ویکنس دکھا رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑنے کے قابل ہی نہیں ہیں خود. آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. لیکن پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی یا کسی بھی ایسے پوٹینشیل لوگوں کو میاں صاحب نہیں انٹرٹین کرنا چاہتے جو پارٹی کے اندر کے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں.
کہ ایسے لوگوں کو وہ انٹرٹین نہیں کرنا چاہتے جو آگے جا کر ان کے لیے ٹربل میکر بنے. صحیح. کیونکہ میاں صاحب بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ بہت کچھ کرنے کے لیے میاں صاحب نہیں چاہتے کہ ایسی چابیاں بن جائیں کہ جن کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جائے. جب یہ استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے نون لیگ کی سپورٹ سے ووٹ لے کے الیکٹ ہو کر آ جائیں گے تو اس کے بعد جو ووٹ دینا ہے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے یا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے یا پھر عدم اعتماد کی تحریک کی صورت میں یا اعتماد ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی صورت میں یا پھر بجٹ کی اور دیگر جو قانون سازی آئین سازی کے معاملات اگر ہوتے ہیں تو اس میں یہ میاں صاحب کے پابند نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ اپنی پارٹی کے آزاد لوگ ہیں, یہ جہاں چاہے پھر اپنی پارٹی کے مطابق پالیسی کے مطابق ووٹ دیں. تو میاں صاحب کے تو یہ اس میں نہیں آئیں گے ریڈار میں. اچھا یہ اب ظاہر ہے کہ ابھی گیم پھنسی ہوئی ہے تو یہ کہاں بیٹھتی ہے یہ تو بھی آپ کو وقت بتا اگلے چند نہیں اتنا لمبا ٹائم نہیں لگے گا. اچھا اف لیٹس جسٹ سے کہ 2 دن میں الیکشن رزلٹ جو ہے وہ شیڈیول وہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد 7 دن کا ٹائم ہے کینڈیڈیٹس کا جی کہ آپ نے نامینیشن پیپر فائل کرنے ہیں. نامینیشن پیپرز کی اسکروٹنی اور اس کے بعد اوپر اعتراضات اور اس کا معاملہ جیسے ہی وہ فائنل ہو جائیں گے کینڈیڈیٹس ان کو الیکشن کے لیے الیکٹورل سمبل الاٹ ہونا ہے. انہوں نے اپنی ٹکٹ جمع کروانی ہے اور وہ پھر ایک وڈرال کا ٹائم بھی ہوتا ہے اور وہ سارا ہوتا ہے کہ امیدوار بیٹھ بھی جاتے ہیں. جی جی بالکل ایسے میں لیکن جب وہ پرنٹنگ کے لیے جانی ہوتی ہے اس وقت تک یہ ایڈجسٹمنٹ والے معاملات اور وہ آخری وقت ایک مقررہ وقت آتا ہے اس سے پہلے تو یہ اٹ ازنٹ گوئنگ ٹو ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. تو یہ ہو جانا ہے ان ڈیو کورس آف ٹائم. جو انٹرسٹنگ بات چل رہی ہے وہ اب چل رہی ہے. میں طارق عزیز صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے نون لیگ کور کرتے ہیں اور بڑے اچھے ان کے سورسز ہیں نون لیگ. جی بالکل. تو ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ نون لیگ اور JUIF کے درمیان بھی کمیٹی بنی تھی کہ دیکھیں معاملات کون کہاں کس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے. تو انٹرسٹنگلی جو مولانا صاحب نے میں نے ان سے جو گفتگو کر کے فگر لکھا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے بتایا طارق عزیز صاحب نے کہ مولانا صاحب نے جو ہے وہ سیٹیں مانگی ہیں قومی اسمبلی کی پنجاب سے 5. اچھا. اور صوبائی اسمبلی پنجاب کی مانگی ہیں 10. یہ سیٹس مانگ لی ہیں. اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں وہ بڑی ہی ان کی جو ہے وہ لمیٹڈ پریزنس ہے. وہ ان کے پاس کوئی اچھی پریزنس نہیں ہے. تو کبھی ان کی سیٹ خیبر پختونخوا میں ہے, بلوچستان میں ہے اور وہ سکھر والی سندھ میں اور یہ سندھ میں کچھ جہاں ان کے مدرسے اور وہ موجود ہیں تو ان کا ایک. لیکن پنجاب میں کبھی نہیں سنا. پنجاب میں نہیں. اب وہ پنجاب میں جو ہے وہ سیٹیں مانگ رہے ہیں مسلم لیگ نواز سے کہ آپ ہمیں 5 قومی اسمبلی کی دے دیں اور 10 آپ ہمیں دے دیں صوبائی اسمبلی کی. اور میاں صاحب یہ اپنے سٹور پر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنی ان کو دینی ہے اتنی انہیں پہلے خود تو جیت لیں. ہاں اب ان کے درمیان جو مقابلہ ہے سن لینا, جو ان کے درمیان مقابلہ ہے اس مقابلے سے پہلے میں آپ کو نا ذرا نصرت صاحب کی اور 1-2 میں آپ کو جناب وہ بتاتا ہوں کہ جو اس وقت پاپولیرٹی ہے اس کے بارے میں وہ لوگ جو عمران خان کے بدترین سیاسی مخالف شمار ہوتے ہیں یا عمران خان کے طرز یہ کہنا غلط ہوگا طرز سیاست سے اختلاف کرتے ہیں. ان کو نہیں لگتا کہ عمران خان جو ہے وہ اس کو پالیٹکس میں ہونا چاہیے جی یا وہ ایکچولی کوئی ڈیموکریٹ ہے یا وہ جمہوریت پسند ہے, جن کا یہ واضح بڑا سٹینڈ ہے کہ نہیں یار عمران خان جو ہے وہ البتہ اس وقت جو پبلک کا پلس ہے جو عوام ہے وہ کہاں کھڑی ہے کس کے ساتھ کھڑی ہے اس کے اوپر کیا بات کریں. پہلے میں آپ کو ذرا نا ایک ٹویٹ پڑھ کے بتاتا ہوں امتیاز عالم صاحب کا جی اور اس کے بعد میں آپ کو نصرت صاحب کا کلپ سناتا ہوں. امتیاز عالم کہتے ہیں لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا تو ہاتھ سے نکل گیا, بھلے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کیسا ہی اتحاد کر لیں یا بلاول بھٹو اور ایمل ولی خان سیکولر بنیاد پر اکٹھے ہو جائیں, رہ گیا پنجاب وہ فی الوقت سیاسی سکوت میں ہے جس کی تہ میں چھپی نوجوانوں کی بیزاری کیا رنگ دکھائے گی ابھی کچھ کہنا مشکل ہے. تاریخ بھی کیا کیا رنگ دکھاتی ہے. کیا پنجاب کا بیزار نوجوان جمہوری کایا پلٹ سکتا ہے؟ ہاں, فقط اس شرط پر کہ وہ جمہوریہ کا دائی بنے, محض ایک شخصیت کا پروانہ نہیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی. انہوں نے جو بیسیکلی اپنا ایک آرٹیکل لکھا جنگ میں کالم لکھا اس میں انہوں نے PTI کی جو پاپولیرٹی ہے اس کے حوالے سے اور پھر انہوں نے کچھ ٹویٹس کیے تھے آپ کو یاد ہوگا
کہ حلوہ پوری کے لیے گئے ایک جگہ پہ جی ریسٹورنٹ پہ گئے تھے جی, تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ نوجوانوں سے بات کی تو ہر شخص جو ہے, اب جاوید ہاشمی کو سنیں آپ, جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ 55 سے 53 میں نے اتنے لوگوں سے پوچھا, 55 لوگوں سے پوچھا یا 50 لوگوں سے پوچھا, 55 سے ہاں, تو 53 نے کہا عمران خان کو, کہ عمران خان کو. پھر ایک نے, اس کے والد کھڑے تھے ساتھ, کا والد کھڑا تھا, اس والد نے کہا کہ میں تو دوں گا عمران خان کو, تو بچے نے کہا تو پھر میں کیوں دوں گا نواز شریف کو, میں تو آپ کی وجہ سے کہہ رہا تھا, میں تو آپ کی وجہ سے کہہ رہا تو چبن ہو گئے. تو وہ پھر آپ دیکھیں یہ ہے اس وقت صورتحال. اب وہ ایک ایکٹریس ہیں شمع جنیجو, ان کے بہت شدید ڈفرینسز ہیں, مطلب گالم گلوچ کی حد تک وہ پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن جب وہ شیر افضل مروت کے کنونشنز کو ہارٹ والا کنونشن اور جس طریقے سے اب شیر افضل مروت کی کوئی ویڈیو آتی ہے, آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو چوم رہے ہیں, ہاتھ لگا رہے ہیں, جس طریقے سے ان کے پیچھے دیوانہ وار آ رہے ہیں. ایک شخص جس کو 6 مہینے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا, اور وہ اس وقت جناب وہ خیبر پختونخوا جائیں وہ ہیرو بنا. یہاں پہ پنجاب میں بھی اگر ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو, وہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو, معاملات ابھی پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کریں گے تو آپ کو فوراً اٹھا لیں گے, اور ظاہر ہے کہ ایک پولیس بہت ایکٹیو ہے, تو یہاں پہ بھی ہو جائے گا. اچھا, شمع جنیجو لکھتے ہیں دس از پی ٹی آئیز ووٹ بینک ٹوٹلی انٹیکٹ ایکسکلیمیشن مارک, ویڈیو لگا کے. دے ڈونٹ کیئر ایون اف عمران خان سلاٹر پیپل, کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر عمران خان لوگوں کو ذبح بھی کر دے, دے ول اسٹل ووٹ ہم اینڈ اینی ون ہو ول اسٹینڈ ان الیکشنز آن ہز نیم, کہ وہ پھر بھی اسے ووٹ کریں گے. عمران خان ذبح بھی کر دے لوگوں کو تو بھی لوگ اس کو ووٹ کریں گے, اور کوئی بھی شخص جو اس کے نام پر الیکشن میں کھڑا ہوگا اس کو بھی ووٹ کریں گے. دس از دی ایکچوئل چیلنج فار ہز اوپوننٹس. اس وقت مخالفین کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے. اب مولانا صاحب پر آنے سے پہلے, کہ مولانا صاحب اور میاں صاحب کا جو میچ ان سیٹوں کے اوپر پڑا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے, اس سے پہلے ذرا یہ سن لیں نصرت صاحب نے کیا کہا. اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں نا, 3 ان میں سے ایک حلقے سے جہاں سے نواز شریف صاحب کے امیدوار مستقل لڑتے تھے اپنا حلقہ بدلنا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہے نا ایک سیٹ سے جہاں سے وہ جیتتے تھے, ہیلو جیتتے تھے, وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہے. اس کے مقابلے میں یوں ایک دوسرے کو چیخ پھاڑ رہے ہیں. تحریک انصاف کے وکلاء کون سی سیٹ کے لیے جو اسد عمر نے چھیڑی ہے, کیونکہ اٹس آلموسٹ لائک اے واک اوور فار اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں. یعنی اسلام آباد میں سیٹیں واک اوور ہیں پی ٹی آئی کے لیے, تینوں کی تینوں, اور وہاں پر اب آپ کو پتہ ہے کہ انجم عقیل بھی ہیں ایک کینڈیڈیٹ, ایک یہاں سے خرم نواز چھوڑ چکے پی ٹی آئی, علی نواز اوان چھوڑ چکے, اسد عمر چھوڑ چکے, تینوں پی ٹی آئی کو چھوڑ اب آپ چکے. جب تبصرہ سنیں 92 نیوز پہ میں نے سنا, اور ضمیر حیدر کے شو میں, ایک 2 اور جگہ پر بیٹھے ہوئے مصطفیٰ نواز کھوکھر. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی لائن لی ہے, اور وہ لائن ایسی ہے کہ جس کی عوام میں پذیرائی بھی ہے. جی, وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بڑی مناسب, وہ درمیان میں ایکسٹریمز پہ بھی نہیں جا رہے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, سول سپرامیسی کے حوالے سے, جمہوریت کے حوالے سے, آئین اور قانون کے حوالے سے وہ بڑی کھری بات کر رہے ہیں. عمران خان کی بہت جگہوں پہ جہاں پہ تعریف کرنا بنتی ہے تعریف کر رہے ہیں, جہاں پر ان کے بارے میں ایکسیپٹنس دکھانی ہے وہ دکھا رہے ہیں, جہاں پر دوسری طرف کا رگڑا لگانا بنتا ہے, جہاں پر عمران خان کا رگڑا لگانا بنتا ہے, وہ ہر چیز کر رہے ہیں. وہ اپنے ہر ٹاک شو میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں جا رہا ہوں, آزاد امیدوار کے طور پر لڑ رہا ہوں, مقابلہ میرا ساری سیاسی جماعتوں سے ہے, لیکن مجھے حلقے میں جا کے پتہ چلتا ہے میرا اصل میں مقابلہ پی ٹی آئی سے. مجھے یہ نہیں پتہ ان کا کینڈیڈیٹ کون, مجھے نہیں پتہ کہ کون لڑے گا, لیکن جب میں جاتا ہوں تو اس کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان تحریک انصاف. 2 کینڈیڈیٹس تو اسلام آباد میں تقریباً ان کے فائنل ہو گئے, دونوں لائر ہیں. ہاں, لیکن ابھی اناؤنس نہیں ہوا. دیکھیں وہاں پر ایک نے تو خود اناؤنس کر دیا نا, شعیب شاہین صاحب نے N46 سے خود اپنے آپ کو اناؤنس کر دیا. ہاں, وہ ظاہر ہے کہ N46 تو بالکل ہی وہ ہے نا, آسان ترین حلوہ ہے, مطلب آپ نے صرف آپ نے کھڑا ہونا ہے تو پی ٹی آئی کا. دوسری سیٹ پہ ہمارے دوست وہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر خود لڑیں گے اسلام آباد سے. ہاں, بنی گالا والی ہے جی, عمران خان کے اپنے جہاں سے. اچھا, اب اس سارے معاملے میں یہ جو مولانا نے سیٹیں مانگی ہیں جی, اس پہ طارق صاحب سے میں نے پوچھا کہ پھر مولانا نے تو خواہش کا اظہار کر دیا, تو نون لیگ, انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور بڑی اس پہ سیخ پا ہوئی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو 5 سیٹیں آپ کے حق میں, آپ نے تو ہم سے ہمارا غرور ہی مانگ لیا, اور 10 جو ہے وہ آپ صوبائی اسمبلی کی جناب سیٹیں دیں.
تو مولانا صاحب نے کہا کہ کیوں نہ دیں، آپ دیں ہمیں یہ سیٹیں، ہمارا حق بنتا ہے ہم آپ کو. اب ظاہر ہے کہ مولانا صاحب نے سروسز تو بہت دی ہیں. وہ جو آزادی مارچ کیا تھا جس کے سلے میں لندن گئے تھے، جس کے سلے میں میاں صاحب آزاد ہوئے ہاں وہی نا لندن میاں صاحب گئے تھے. وہ میاں صاحب کا آزادی مارچ تھا. وہ جو لوگ لے کر آئے تھے ان کے جلسے H9 میں بٹھائے رکھے تھے. نون لیگ کے تو بندے نہیں اکٹھے کر سکتی تھی، جس میں آج بھی نہیں کر سکتی. ہاں مولانا صاحب جو ہے وہ، لیکن وہ بھیجتے اپنی وہ ملیشیا والی اور وہ دوسری وردی میں. پتہ چل جاتا ہے کہ مولانا نے بھیجے ہوئے. ان کے جلسوں میں بندے بھرتے ہیں جی، مولانا، ہر جگہ پر ان کی عزت رکھتے ہیں. تو سروسز تو مولانا کی بہت ہے. اب نون لیگ کو اس کو جب واپس کرنا چاہیے، لیکن نون لیگ جناب وہ نہیں مان رہا. اچھا. اور پھر جو ان کی کمیٹیاں بنی ہیں نا، ان کمیٹیوں نے ایک عجیب و غریب ان کو سامنے نون لیگ نے معاملہ رکھا. اچھا. نون لیگ نے کہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ 5 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے اور یہ 10 ہیں صوبائی اسمبلی کے، آپ یہاں پہ سروے کروا لیں کہ آپ کا کینڈیڈیٹ یا آپ کی جماعت زیادہ پاپولر ہے یا ہم زیادہ پاپولر ہے. جو زیادہ پاپولر ہوا اس کے حق میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. اب سنیں، اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں وہ ہیں جن کی پنجاب میں پاپولیرٹی کے حوالے سے بدترین جو عمران خان کے مخالف ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قریب بھی نہیں آ رہے، یہ قریب بھی نہیں آ رہے. تو دو جماعتیں اصل میں یہ مقابلہ کر رہی ہیں کہ کون کم غیر مقبول ہے. دونوں غیر مقبول تو ہے، لیکن ہم میں سے کم غیر مقبول کون سا ہے، تاکہ اس کے حق میں ہم یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. بڑی انٹرسٹنگ مقابلہ. اور ایک اور مقابلہ جی ہونے والا جس کے حوالے سے کل لطیف کھوسہ صاحب نے اندیا دے دیا ہے، اور کہ آصف زرداری نے تو کہہ دیا کہ ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں بڑی جلد فیصلہ کرنے لگا ہوں پی ٹی آئی کے حوالے سے. شاید ایکسپیکٹڈ ہے. ہاں، اور وہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ لطیف کھوسہ ہوگا وہ شخص جو نواز شریف کے خلاف میدان میں اترے گا. واہ. تو آپ سوچیں کہ کیا منظر ہوگا. ان کو تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے. وہ آپ دیکھیں یہ اچھا دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال بنے گی. انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہوتی ہے، انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر پی ٹی آئی کا ایک چھوٹے ورکر سے لے کے بڑے لیڈر تک ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے موقع دیں میں نواز شریف سے مقابلہ کروں، اور دوسری طرف نواز شریف ہلکا ڈھونڈ رہے ہیں لاہور سے باہر کوئی کہ وہاں پہ سروے کرا کے مجھے بتا دیں، یقین دلا دیں 500%. یہ میں آپ کو پارٹی کے اندر ہونے والی ڈسکشن تھرو ویری ریلائبل سورس کوٹ ان کوٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ 500% یقین ہو. ڈور ٹو ڈور جا کے پتہ کریں، ہماری اسٹرینتھ دیکھیں کہ میں الیکشن یہاں سے نہیں ہاروں گا، وہاں سے میاں صاحب الیکشن. پھر یہ قصور سے ہی لڑیں گے. کھڑیاں وہاں پہ جلسہ بھی ان کا کامیاب ہو جاتا ہے. بہرحال ایک انٹرسٹنگ سینیریو ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.